وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اسلام کبھی بھی مایوسی کی بات نہیں کرتا، مایوسی کو سخت الفاظ میں ناپسند کرتا ہے۔ ہمیشہ دین خوشخبری کی، خوشی کی اور مسرت کی بات کرتا ہے۔ بیٹیوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ پردے کے پیچھے ہی رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اسلام مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں اس میں لوگوں کے پاس 99 خوشیاں موجود ہوتی ہیں، کہیں ایک دکھ ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری خوشیاں بھی اس ایک دکھ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے 20 ہڈیاں بنائی ہیں، صرف ایک کہیں چھوٹی سی درد ہوتی ہے، اس درد کا ذکر کریں گے، جو باقی سارا جسم ٹھیک ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ لوگ خوش نہیں رہتے، خوشی کا اور پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں تو بعض لوگوں نے ذمہ اٹھا لیا ہے کہ انہوں نے کبھی خیر کی خبر دینی نہیں، جب بھی بات کریں گے مایوسی کی کریں گے، پریشانی کی کریں گے، تنقید کی کریں گے، تکلیف کی کریں گے۔ اسلام ذہن سازی کرتا ہے خوش رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی سناتے ہیں پر خوشخبریاں زیادہ سناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ خوش رہنا ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں دکھ نہیں آتے، دکھ تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ جو لوگ بالکل مشقت چھوڑ جاتے ہیں نا، ان کو کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی کام نہیں کرتے، صرف آرام کرتے ہیں، وہ پھر انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، ان امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوست مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، میرے کلاس فیلو تھے، کہنے لگے چل کہیں چلتے ہیں، میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بھائی بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں، ٹائم ملے گا تو بور ہو لیں گے۔ تو جب آپ مستقل بنیاد پر مصروف رہتے ہیں اور آپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خوش رہنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ خوشیاں اس کی طرف آ رہی ہیں۔ تو اپنا مزاج بنایا جائے، دکھ تکلیفیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، یہ رہیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں تو مجھ پر سب سے زیادہ آئی ہیں۔ آپ حضور کی مقدس سیرت کا مطالعہ کریں، مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ مسلسل تکلیف ہے کفار مکہ کی جانب سے، مزاحمت ہے، لڑائی ہے، پریشانی ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں آ کر تو باقاعدہ جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، حنین، باقاعدہ۔ اور مکے میں صرف کفار سے مقابلہ تھا، مدینہ طیبہ میں تو منافقین بھی تھے، 2 گروہ تھے جن سے مقابلہ تھا۔ اور پھر ایک تو یہ مارکا ہے، اور پھر دوسری جانب یہ کہ سرکار کی ولادت سے قبل حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ عمر 4 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔
8 سال عمر مبارک ہوئی تو والد بھی وصال کر گئے. وفادار اہلیہ جناب ختیجہ بھی بڑی جلدی پردہ فرما گئیں. پیار کرنے والے چچا بھی چلے گئے. تو یہ سارے دکھ بھی ساتھ ساتھ رہے. کفار، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہلو کو پھر سمجھنا نوجوان دوستو. کفار اور منافقین سے جو مزاحمت ہے، لڑائی ہے، وہ الگ ہے. ذاتی دکھ الگ ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. مسکرا کے وقت گزارا، خوش رہ کے وقت گزارا. لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، ایک آدھ خبر مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اور نوجوان نسل کا تو زیادہ مسئلہ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. نوجوان نسل کا زیادہ مسئلہ ہے. 99 لوگوں نے کہہ دیا کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، بس ایک نے کہا تو صحیح نہیں لگ رہا. تو بھائی ایک نمبر تو ویسے بھی کم ہونا چاہیے. تو ایک نے کہہ دیا ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ جا کے پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وقت ضائع کر رہا ہے. او بھائی اتنا زیادہ مایوس نہ ہو. ایک آدھ آدمی کی بات کو لے کر اس طرح اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے مزاج کے اندر کمزوری نہ لائیں. آپ تازہ دم رہیں، خوش رہیں. حضور مسکراتے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم نے مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسکراتے رہنا یہ حضور کی عادت ہے. یہ مسکراتے رہنا یہ نبی پاک کی، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور حضور مسکرا دیتے. کوئی بھی بات ہوتی نا تو اگرچہ وہ عنوان ایسا ہوتا کہ جس میں بظاہر کوئی پریشانی والی بات ہے، یعنی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کو حاضر ہوا تو سرکار موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرمائے. اب میں آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ پینڈو کون کون ہے. آج کل یہ بھی لوگوں کو مسئلہ ہے، پر میں کنفرم پینڈو ہوں اور بڑے ناز سے پینڈو ہوں. تو گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی. اس کو ہم اپنی زبان میں اسی کہتے تھے مونجدی منجی ہے. چلیں ہلکی ہلکی ہاں کی ہے، کچھ پینڈو ملے ہیں مجھے. باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر لوگ بھول جاتے ہیں نا. پھر تو میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان. گاؤں کے ایک کسان نے رٹا ڈال دیا تھا میں نے پکی سڑک نہیں بننے دینی جو شہر کو جاتی ہے. تو لوگ تنقید کرتے تھے بابا تو کیوں نہیں بننے دیتا. میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. وہ کہتا تھا بچے چلے جائیں گے پھر یہ لوٹ کر آئیں گے نہیں. تو وہ لوٹے نہیں تو اب لوگوں کو سمجھ آئی. بہرحال منجدی منجی موٹا بان وہ ہمارے دیہاتوں میں چارپائی ہوتی تھی اور اس پر لوگ آرام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب اٹھے تو اچانک میں نے دیکھا کسی وجہ سے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو نشان پڑے ہوئے تھے چارپائی کے، موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. تو فرماتے ہیں میں نے نا حضرت عمر جیسا بندہ، فرماتے ہیں میں رو پڑا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کے اس طرح. دکھ والی بات تھی نا، پریشانی والی بات تھی نا. لیکن نبی پاک نے بات کا رخ بدل دیا. حضور نے اسی بات کو خوشخبری میں بدل دیا. حضور فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں وہ آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں. اور فرمایا ہم یہاں تھوڑی سی مشقت دیکھیں
اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ فرمایا ہم تو وہ آخرت کی عزتیں چاہتے ہیں۔ وہ اس کیف کو بھی حضور نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام ایک لمبے سفر سے واپس آئے تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹے ناراض نہ ہو جائیں، پر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ بیٹے بھی اچھے ہی ہوتے ہوں گے، ہیں ماشاءاللہ اچھے، پر یہ باپ سے پیار زیادہ کرتی ہیں بیٹیاں۔ تو نبی پاک کی چاروں شہزادیاں بھی حضور سے بڑا پیار کرتی ہیں، اور سب سے چھوٹی سب سے لاڈلی زیادہ تھی۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے تو ظاہر ہے کہ سفر تھا اور سفر کے آثار تھے جسم مبارک پر، لباس پر، بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو تھکاوٹیں سفر کی رہتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبوب کا معاملہ یہ تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ حضور سفر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ حضور نے ملاقات کی، ظاہر ہے کہ وہ آثار سفر تھے، تو حضرت فاطمہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے اتنی جد و جہد، کتنے دنوں سے آپ سفر میں ہیں، اور آپ کا چہرہ اور آپ کی تھکاوٹ، اور یہ تو اب یہ بات پریشانی والی کی نا انہوں نے، لیکن حضور نے بات کا رخ بدل دیا۔ نبی پاک نے بات کو خوشخبری میں ڈھال دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ میری طرف دیکھنا، فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور جنہوں نے بڑے بڑے مقصد حل کرنے ہو نا وہ پھر چھوٹی موٹی مشکلات کو دیکھا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، جنہوں نے مقاصد وہ بس تھوڑی ڈگری لیٹ ہوئی ہے تو پریشان ہو گئے، اور ذرا جاب ٹھیک نہیں ملی۔ ہمارے ساتھ کالج میں ایک دوست پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، آج کل کچھ علیل ہیں، تو ان سے کہا کہ میں نے اتنی محنت کیا تو مجھے نوکری نہیں مل رہی، تو فرمانے لگے اتنی محنت کر کے تم نے نوکر ہی بننا ہے، ہم نے تو پڑھایا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ تعلیم آدمی کو نوکر تو نہیں بناتی، یہ تو بندے کو بادشاہ بناتی ہے، تو آپ بادشاہ بنیں، کوئی کاروبار کریں۔ تعلیم کے بعد تو بندہ کھیتی باڑی بھی کرے تو ذرا سیانی کر کے کرتا ہے، پڑھی لکھی کرتا ہے، اور اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو میرے عزیز بڑے مقاصد آپ جب پیدا کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، پھر آپ کا ذہن چھوٹی بات نہیں سوچتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بھی کسی نے کوئی دکھ والی بات کی حضور نے انداز سکھ والا بنا دیا۔ آپ اگر زیادہ توجہ کریں تو بخاری سے ایک روایت عرض کروں، دل کو بڑی تسلی دے گی۔ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ تو بہنوں بیٹیوں میں نا حوصلہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اس لیے میں کئی دفعہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تو میاں صاحبان اکثر مجھ سے اس بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خاتون بیچاری کا تو صبر اور حوصلہ کم ہے، تو تیرا تو پورا ہے نا، تو جھگڑے کو ختم تو نے کرنا تھا، لیکن تو نے بڑا پن دکھایا ہی نہیں، بڑا حوصلہ ہی نہیں دکھایا۔ تو وہ خاتون آئی، مرگی کی مریضہ ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمائیں، مجھے مرگی ہے، اور یہ مرگی کا مرض جسمانی بھی ہوتا ہے اور اعصابی بھی ہوتا ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، تو کرم نوازی کریں۔ اور سرکار کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ اگر حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دی، اگر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تو لعاب دہن لگایا۔ یہ بخاری مسلم میں آپ کو روایت ملے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔
تو صحابہ آیا کرتے تھے. اس خاتون نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربانی فرمائے مجھے مرگی ہے. تو نبی پاک نے نا آج بات کا رخ بدلا. یا آپ نوجوان زیادہ توجہ کریں. حضور دعا کر دیتے مرگی ٹھیک ہو جاتی. اس کی 20 مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جن کی پھر ظاہراً رسائی نہ ہو پاتی وہ کیا کرتے؟ ظاہراً رسائی نہ ہو پاتی تو حضور نے سب کو تسلی دے دی, ایک مسئلہ ہی حل کر دیا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کروں گا اللہ شفا دے گا, اور اگر تو صبر کرے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. تو حضور فرماتے ہیں پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس کو سمجھ لیں آپ اچھے طرح, یہ بخاری مسلم میں موجود. اگر تو کہے دعا کر دیتے ہیں شفا ہو جائے گی, اور اگر تو کر لے صبر باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا اگر تو صبر کرے, یار بیماریاں لگ ہی جاتی ہیں, پریشانیاں آ ہی جاتی ہیں, لیکن اگر مل جائے نا صبر کی نعمت دولت, ہمیں نہ ٹھیک ہونے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ایک ہفتے کی بھی بیماری اوئے ہوئے ہم نہیں برداشت کرتے, جلدی بڑی. او خدا کے بندو یہ تو رحمت ہے بیماری, یہ آتی ہے تو بندے کے گناہ لے جاتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا سے ایک بیمار نے کہا تھا بہت بیمار ہوں تکلیف میں ہوں. فرمایا رب 2 دفعہ سزا نہیں دے گا, اگر تیرے اندر کوئی غلطی ہے تو بیمار کر کے یہیں پہ تجھے معاف کر دے گا, قیامت میں بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. 2 دفعہ تکلیف نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ بے چین, بے قرار, پریشان. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں. خاتون نے کہا مرگی ہے دعا کریں, تو فرمایا اگر تو کہتی ہے تو دعا کرتا ہوں شفا ہوگی, اور اگر کرے صبر پھر جنت کا وعدہ ہے. تو وہ صحابیہ تھی, خاتون تھی, 1 منٹ نہیں لیا سوچ, فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ میں کر لوں گی گویا گزارا, میں گزارا کر لوں گی, آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے. ہمیں بڑے مقاصد کی طرف بڑھنا ہے. بیماریاں, تکلیفیں, دکھ, پریشانیاں, غربتیں ساتھ رہیں گی, لیکن گھبرانا, پریشان ہونا, مایوس ہونا, الجھ جانا, جد و جہد جاری رکھیں, عمر بھر کوشش کریں گے, اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. پلٹنا, جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو کوشش کریں گے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں, جد و جہد کرتے رہیں. آپ غور فرمائیے, صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے دعا کر دی تو وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب کبھی مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے تو میرا کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے, تو خاتون ہونا تو حیا مانے ہے, دعا کریں میرا کپڑا جسم پر قائم رہے. اس دور کی خواتین کو اپنے پردے کا بڑا خیال رہتا تھا. حضور نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی بھی مرگی ہوتی تھی, جسم سے کپڑے لگے رہتے تھے, وہ اماں دیر تک حیات رہیں. جب کوئی باہر سے خاتون آتی تو لوگ کہتے جنتی عورت کی زیارت کرنی ہے, اس بوڑھی کی زیارت کرو, اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو دکھ, تکلیف, مشکلات, مصائب سب ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے. نوجوانوں, آپ اگر مطمئن رہیں گے تو والدین بھی. آپ جب گھر جا کے کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے جی, او ہو کئی میری طرح کے لوگ ہیں, ڈگری مل گئی نوکری نہیں ملتی, حالات بڑے خراب ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں والد تو بیچارہ 2 نوکریاں کر کے پڑھا رہا ہے, وہ تو بڑی مشقت کر رہا ہے. اماں نے تو کئی ارمان رکھے ہوئے. کبھی کمزور بات نہ کریں, کبھی کچی بات نہ کریں. جن لوگوں نے آپ کی وجہ سے حوصلہ مند ہونا ہے آپ انہیں کمزور کر رہے ہیں. اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح ہو.
ہو جاتے ہیں نئے صبح و شام پیدا، اپنی سویر اپنی شام ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی سمجھے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تو مشقت کر، دن کو دن نہ سمجھ اور شام کو، اور تو سویر پیدا کر، تو اپنے لیے نیا رستہ بنا۔ تو یہ مت دیکھ کہ یہاں سے راہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، تو جدوجہد کر، تو اپنے لیے روشنی کا بندوبست خود کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوستو خوش رہیں، خوشخبری دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کہیں بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے نا، وہ جہاد کے لیے جاتا یا تبلیغ کے لیے جاتا تو دو نصیحتیں سرکار ضرور فرماتے، دو باتیں، یہ دو باتیں ہم سب نے یاد رکھنی ہیں۔ کہیں بھی سرکار تشریف لے جاتے دو باتیں ہمیشہ بیان فرماتے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے فرماتے کہ جہاں جا رہے ہو نا وہاں خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا لوگوں، اور دوسرا فرماتے لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا۔ اور خود سرکار کا بھی طریقہ ہے، اگر حضور کو اختیار دیا جاتا نا اللہ کی طرف سے کہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں، تو حضور امت کے حق میں آسان بات اختیار کرتے تھے۔ ایک تو خوشخبری دیں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ اچھا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ صحت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، والدین نہیں ہیں، او خدا کے بندے ایک تیرے پاس نعمت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو پیسہ تو ظاہری طور پر مولا علی کے گھر میں بھی نہیں تھا، حضرت بلال کے گھر میں بھی نہیں تھا، پیسہ تو حضرت ابو ذر غفاری کے پاس بھی نہیں تھا۔ صرف ایک آدھ چیز نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جانا۔ تو اپنی زندگی میں تازہ دم رہیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا کریں۔ جب آپ کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا تو ان کا احساس بندہ پیدا کر لینا، خدا کا شکر ہے بڑی نعمتیں ہیں، تو اللہ دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ اب شام کو تجربہ کر لیجئے گا، آپ اللہ کے حضور یہ عرض کریں اللہ تیرا شکر ہے یہ نعمت بھی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ نعمت بھی ہے۔ آپ جب یہ احساس پیدا کریں گے تو دل کو سکون ہوگا، اور اگر آپ بے چین ہوں گے نا یہ کوئی نہیں تو بے چینی ہوگی۔ میں کالج میں پڑھتا تھا جب، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست جو ہوتے ہیں وہ بے تکلف ہوتے ہیں بڑے زیادہ، تو جو کہ ہم پڑھتے تو کالج میں تھے مولوی، تو وہ داڑھی شاڑھی ٹوپی شوپی دیکھ کے تو کئی ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اوے مولوی ادھر آئے نا۔ اس کا بھی ہم نے بڑا ہی مزہ لیا۔ پھر دور گزر گیا اور وہ جو اوے مولوی کہتے تھے نا، پھر انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ یار کبھی ملنا، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ تو ہم نے کہا انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں ناز سے جیو یار، ناز سے۔ اب جو ہے اس کا لطف تو لے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ نہیں لیتے، جو نہیں ہوتی ان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ جو ہے اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن ہمیں جہاں ہم ہوتے ہیں بے سکون ہوتے ہیں، سامنے والا ہمیں سکھی لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حال اس کا بھی وہی ہوتا ہے، حالت اس کی بھی وہی ہے، اس کا بھی خیال یہ ہے کہ آپ بڑے ٹھیک ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں۔ تو جہاں ہیں مزاج شکر والا پیدا کریں، نعمتوں پر شکر کا مزاج۔ اور ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک کا تشریف لانا، اس نعمت پر خاص کر شکر ادا کریں۔ میلاد جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہوتا۔ میلاد کا معنی ہے حضور کے آنے پر خوش ہونا۔ آپ اپنے بچے کو مٹھائی کھلا کے خوش ہو جائیں، آپ نے میلاد منا لیا۔ آپ اپنے دوستوں کی دعوت کر کے خوش ہو جائیں کہ میں نے میلاد کی خوشی میں دعوت کی ہے، تو آپ نے میلاد۔ اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ لازمی 10 لاکھ کی محفل ہی کرائیں گے تو میلاد ہوگا۔ آپ ہمارے ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل نعت خواں، تو قومی نعت خواں، تو عالمی شہرت یافتہ، تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو میں کہتا ہوں آپ کو بھی نعت آنی چاہیے،
پڑھنی چاہیے. آپ بھی نعت پڑھیں گے تو عالمی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو لکھے جائیں گے نا حضور کے ثنا خواہ. تو اس لیے کوئی اس میں آپ تصنع کی طرف نہ جائیں کہ بناوٹ کتنی شاندار ہے اور آنے والے کا اور جانے والے کا پروٹوکول کتنا اعلیٰ ہے، ان چکروں میں نہ پڑیں. آپ حضور کی ثنا خوانی پر توجہ دیں اور اس نعمت پر اللہ کا خاص شکر ادا کریں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے. آپ نکلیں دنیا میں جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ایچ ڈی لیول کا آدمی یا دنیاوی ڈگری اتنی ہے اور کئی ملکوں میں کاروبار ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے. اسے پتہ ہے میں نے خود بنایا ہے. اتنا شعور تو عام آدمی کو بھی ہونا چاہیے نا کہ میں نے خود بنایا جسے میں بنا رہا ہوں. وہ معاذ اللہ معبود ہو سکتا ہے؟ ہدایت کو چھوٹی نعمت نہ سمجھو، مسلمان ہونا چھوٹا احسان نہ سمجھو اللہ کا. اور اتنی بڑی ڈگریاں ہیں، اتنے بڑے بزنس ہیں، اتنا مال ہے، ہاتھوں سے بت بنا کے پوچھتے ہیں. شکر کرو اللہ کا، اس نے ہمیں مدینے والے محبوب عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شعور دیا. شعور حضور نے ہمیں کہا ہے میں نے تمہیں سب جگہ سے جھکنے سے بچا کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے شعور بخشا ہے. یہ جو آج شعور ہے نا غریب آدمی کے پاس کہ میں کسی سے لے کے نہیں کھاتا، محنت کرتا ہوں، تو یہ شعور اس کو حضور نے عطا کیا. ورنہ تو لوگ بکتے تھے. یہ جو آج ماں کہتی ہے نا میرے قدموں تلے جنت ہے، بیٹا جدھر مرضی بھاگ لے خیر ادھر سے ملے گی، تو یہ شعور حضور کا دیا ہوا ہے. یہ جو باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو یہ شعور سرکار کا دیا ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے شعوری زندگی دی ہے. آج عورت کہتی ہے کہ میں حق رکھتی ہوں، شریعت اسلامیہ میرے حقوق بیان کرتی ہے، تو یہ حق حضور نے دیا ہے. نبی پاک نے ہر طبقے پر، وہ دیکھو نا یار، مزدور کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور حضور نے فرمایا اگر تاجر ہے سچ بول کر تجارت کرے گا تو اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. استاد کو کہا یہ تو معلم ہے اور مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو ہر طبقے کو، ہر گروہ کو میرے نبی پاک نے عزت عطا فرمائی، تعظیم اور توقیر دی ہر شخص کو. میں بات سمیٹنے لگا ہوں، بس آپ نے غور کرنا ہے. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم ہر چیز کو بڑی نعمت سمجھیں گے، اعزاز سمجھیں گے. یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام مسلمان ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب ایمان ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے. دنیا کا سب سے بڑا اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے. توجہ ہے نوجوانوں کی؟ حضور آئے ہیں تو علم کا نور لے کے آئے ہیں. چلے میں بات سمیٹنے لگا تھا، ایک بات اور کر دیتا ہوں چلتے چلتے. نبی کریم علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا، اس پر غور کریں. اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا مسئلہ تھا. عورتوں سے ظلم ہے، غلاموں پر ظلم ہے، بڑی زیادتیاں. لیکن جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ ماں باپ کے حقوق کی بات کرتی ہے. جو پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی ہے وہ کہتی ہے اقرا، پڑھو. پہلی وحی کیا ہے؟ پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. معنی کیا ہے؟ حضور ہمیں علم کا نور دینا چاہتے ہیں. فرمایا پڑھو گے تو توحید پرست بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو بہن بیٹی بیوی کا حق بھی سمجھو گے، پڑھو گے تو غلام کے حقوق کی سمجھ بھی. ساری جہالتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا علاج ایک ہی نور ہے اور وہ علم کا نور ہے. نبی پاک نے ہمیں علم کی روشنی کی طرف مائل کیا ہے. ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم علم شعور کے لیے نہیں حاصل کرتے. علم اپنے آپ کو سجانے،
مجھے ایک طالب علم نے مدرسے کے، اس نے آ کے کہا کہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، مطالعہ کرتا ہوں چیزیں یاد نہیں رہتی. تو وہ چونکہ ہمارے ادارے کا طالب علم تھا تو میں نے اسے کہا بیٹا لوگوں کو سنانے کے لیے یاد کرتے ہو نا، اس لیے نہیں یاد رہتی، اپنی تربیت کے لیے پڑھو تو انشاءاللہ یاد رہیں گی. کتاب و سنت اپنی تربیت کے لیے آپ پڑھیں کہ میں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو یاد. ہم جو بھی کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی. تو میں نے آپ کی خدمت میں از اول تا آخر یہ مضمون عرض کرنے کی کوشش کی کہ خوش رہیں زندگی میں، مایوسیوں سے نکلیں، اور سب سے بڑی خوشی حضور کے تشریف لانے کی خوشی ہے. اپنے اندر آپ جب ایمان کی حرارت پائیں گے اور جب اپنے اندر آپ یہ جذبہ پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا نور دیا ہے، تو خود بخود احساس پیدا ہوگا کہ کتنی بڑی دولت ہے، علم کی دولت، ایمان کی دولت، تقوی کی دولت. ایک بات میری آپ کی خدمت میں یہ مضمون سے اٹکے ہے، اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کرو. نوجوانوں، والدین کو ٹائم دیا کرو. جب گھر جائیں تو موبائل نہ چلائیں، والد اور والدہ کے پاس بیٹھیں. کبھی کبھی ابا کو فون کریں، گھر میں اماں کو ٹیلی فون کریں کہ آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میں آؤں گا تو پھر کھائیں گے، بس میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ کھانا کھانا.